بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے بہت قریب کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکات نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں رمضان کس طریقے سے گزارنا ہے، رمضان کی کیا تیاریاں ہیں جو ہمیں کر لینی چاہیے۔ عام طور پر ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں، چونکہ ہمارے والدین روزہ رکھتے تھے، رمضان میں خاص افطاری کا اہتمام کرتے تھے، تو ہم بھی اسے پیٹرن کی طرح بس سوچتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک مہینے سے زیادہ انسان کی زندگی میں ایک کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی نیکی کا موقع لاتا ہے یہ رمضان، اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا ثوابات ہیں، کیا کیا برکات انسان کو اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ہمیں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا استقبال کر لینا چاہیے، یعنی اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر بلخی کہتے ہیں، ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا۔ یعنی رجب سے ہی تیاری شروع کر لینی چاہیے، اور شعبان میں تو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر رمضان میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی مثال ہوا کی طرح ہے، اور ماہ شعبان کی بادلوں کی طرح، جیسے پہلے ہوا چلتی ہے پھر بادل آتے ہیں، اور پھر ماہ رمضان کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا، تو وہ رمضان میں کیسی کھیتی کاٹے گا؟ یعنی کہ پھر وہ رمضان کو اس طرح نہیں گزار سکے گا جس طرح کوئی شخص ایک تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہوتا ہے اور اس مہینے کو گزارتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں رمضان کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے اور کس چیز کی تیاری کرنی ہے۔ اب ہماری تیاری کیسی ہوتی ہے کہ ہم سارے کام نپٹا لیں، گھر کو صاف کر لیں، لیکن ہمارے جو اسلاف تھے وہ گھروں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی صاف کرتے تھے۔ وہ رمضان میں اس طرح داخل ہوتے تھے کہ ان کے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت نہ تھی۔ یہ تھی ان کی رمضان کی تیاری۔ اور یہ سب کچھ کیسے نکلتا ہے دلوں سے؟ اس وقت نکلتا ہے جب دل کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو رمضان سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے کہ ان روزوں سے ہمارا مقصد کوئی ڈائٹنگ کرنا نہ ہو یا کوئی صحت کو اچھا کرنا نہ ہو، وہ تو ہو ہی جائے گا، وہ تو اس کے بائی پروڈکٹ ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر و ثواب ملے۔ اگر ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمان میں سچائی کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایمانی لحاظ سے تیاری کیوں ضروری ہے، ایمان کی تجدید کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہی ایمان پر ہے۔ جتنا اچھا ایمان ہوگا، جتنا مضبوط ایمان ہوگا، جتنا پکا ایمان ہوگا، اتنا ہی عمل کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جزا کو، روزے کی جزا کو اور رات کے قیام کو ایمان اور احتساب پر مرتب کیا ہے، اور ثواب کے حاصل ہونے کی شرط بتائی ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان اور احتساب، ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی وہ گناہ جو بالغ ہونے کی عمر میں کیے، وہ گناہ جو بلوغت کے بعد کیے یعنی جوانی میں کیے، اور پھر بڑھاپے تک جو گناہ ہوتے رہے، وہ گناہ جو پچھلے سال کیے، رمضان کے بعد سے وہ گناہ جو پچھلے مہینے کیے، وہ گناہ جو پچھلے ہفتے کیے، وہ گناہ جو پچھلے دن کیے، وہ سارے کے سارے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے جب رمضان میں داخل ہوں گے، اور ایمان کے ساتھ داخل ہوں گے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ داخل ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی نیکی ایمان کے بغیر قبول نہیں۔ تو رمضان سے پہلے کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے۔
اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، خوب استغفار کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ کوشش کرنا کہ اس سال کا رمضان آپ کی زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہو، پہلے جیسا غفلت والا نہیں، بلکہ ہر لمحہ عبادت میں گزرے ایسا ہو۔ رمضان کی عزت کرنا، اس چیز کا دھیان رکھنا کہ اس کی شان کے خلاف کچھ بھی ایسا نہ ہو۔ جس کسی نے بھی آج تک تراویح نہیں پڑھی تو اس رمضان میں آپ نیت کر لیں کہ یہ پورا مہینہ آپ تراویح پڑھیں گی، اور انشاءاللہ لڑکیوں کی تراویح کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، تاکہ رمضان سے پہلے آپ بھی سیکھ لیں، اور جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کیسے تراویح پڑھ سکتی ہیں آپ یہ سیکھ لیں۔ جیسا کہ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ جب ہم فرینڈز میں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جب اپنے فرینڈز کے ساتھ ہو تب بھی ہم نیکیوں بھرے ہمارے لمحات گزریں، یعنی ایسی لینگویج کا استعمال نہ کریں یا کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے گناہ بڑھ جائیں۔ تو جب ہم دوستوں میں ہو تو کوشش کریں کہ وہ کام کریں تاکہ اگر ہم یہاں دوست ہیں تو آخرت کی زندگی میں یعنی جنت میں بھی ہم دوست رہیں۔ آپ جتنے بھی فرینڈز ہیں سب مل کے تھوڑے تھوڑے پیسے ملائیں اور افطار میں لگنے والی کچھ چیزیں ایسے گھروں میں پہنچائیں جہاں ان کی سخت ضرورت ہے۔ رمضان میں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی صاف کریں، نئے کپڑے نہیں بلکہ نئی اور اچھی نیتیں کریں، گناہوں کو چھوڑنا سیکھیں، نیکیوں میں لگ جائیں، اپنی عبادت اور اپنے اعمال کو لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کو دکھائیں۔ تو ہمیں یقین کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونا ہے، انشاءاللہ اپنی طرف سے اچھے سے اچھا عمل کروں گی یا اچھے سے اچھا عمل کروں گا، یہ نیت رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی جزا ضرور دیں گے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ مقبول روزے کی صفت کیا ہے، یعنی وہ کون سے روزے ہیں جو اللہ کی نظر میں قبول کیے جاتے ہیں۔ تو جس کی دو شرائط ہیں، پہلی تو ایمان اور دوسرا ثواب کی نیت، اور یہ سب نفاق کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ انسان کو اپنی ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے اللہ سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے، اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے بنسبت اس کے جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ تو جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے تو رب کا بھی معاملہ اس کے ساتھ بڑا خاص ہوتا ہے۔ تو ہمیں رمضان کا استقبال کس سے کرنا ہے؟ ایمان کی سچائی کے ساتھ، خالص ایمان کے ساتھ، ایمان کی تجدید کے ساتھ کرنا ہے۔ اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، زبان سے اس کا اقرار ہوتا ہے اور عمل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا ہے، کیونکہ منافقین جو ہوتے ہیں نا وہ نماز کی طرف جاتے تو ہیں مگر کیسے جاتے ہیں؟ سستی سے جاتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو مصیبت سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں نیکی کرنی ہے، خوشی سے کرنی ہے، اور جو روزہ ہے نا وہ مصیبت سمجھ کر نہیں رکھنا۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے گھر کی جو لیڈیز ہیں وہ اپنے گھر کے کام کاج کو کس طرح مینج کریں۔ اب یہاں میں لیڈیز کے لیے بتاؤں گی کہ وہ اپنے گھر کے کاموں کو کیسے مینج کریں۔ آپ پہلے سے اپنا ایک شیڈیول بنا لیں کہ مجھے یہ کام اس طریقے سے مینج کرنا ہے تاکہ آپ اپنی عبادت کو بھی اچھا خاصا ٹائم دے سکیں، کیونکہ ایسا نہ ہونا کہ آپ سحری اور افطاری کے کاموں میں اتنی الجھ جائیں کہ آپ اپنے اللہ کو ہی ٹائم نہ دے پائیں۔ تو ہمیں اس چیز کے لیے بھی تیاری کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے گھر کے کام کاج کو بھی مینج کرنا ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی ٹائم دے سکیں اور آپ رمضان کا پورا فائدہ اور پورا ثواب حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم سب خواتین گھر کے کاموں میں اتنی بری طرح الجھ جاتی ہیں کہ ہماری جو عبادت کے جو قیمتی لمحات ہوتے ہیں نا وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ڈونٹ وری، ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ اس نے لیڈیز کی ان خدمتوں پر بھی ثواب رکھا ہے، یعنی کہ ہم جو افطاری بناتی ہیں، سحری بناتی ہیں اور جو جتنے بھی کام کرتی ہیں، ہمارے جو ہوم چورز ہوتے ہیں، ان سب کاموں نے اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ تو دیکھیں ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ انہوں نے ہمارے نارمل جو گھر کے کام ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب میں شمار کر دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن رکھے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے کام کاج کو کیسے نیکیوں میں بدلوا سکتے ہیں۔
تو میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے آپ اپنے گھر کے کام کاج کو بھی اس ٹائم کو بھی آپ نیکیوں میں بدلوا سکتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، جب تک ہم سب نیت نہیں کریں گی تب تک ہمیں ان کاموں کا ثواب نہیں ملے گا اور ہمارے وہ کام نیکیوں میں نہیں بدلیں گے، کیونکہ بغیر اچھی نیت کے ہم کسی بھی کار خیر کا ثواب نہیں پا سکتے۔ تو جب بھی آپ جو بھی کام کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس سے پہلے آپ اچھی نیتیں کر لیں، جیسا کہ میں روزے دار کی آسانی کے لیے یہ خدمت کر رہی ہوں، میں روزے دار کے لیے افطار بنا رہی ہوں، یا جو کام آپ گھر کے کام میں کرتی ہیں، آپ دل میں یہ سوچیں کہ یہ جو بھی میں کام کر رہی ہوں اس سے مجھے ثواب ملے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں یہ جو بھی کام کر رہی ہوں یا رب مجھے اس کا بہترین بدلہ دے۔ یا اگر آپ جھاڑو دے رہی ہیں، پوچھا لگا رہی ہیں، تو اس وقت بھی اپنے لبوں پر ذکر رکھیں، جیسا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی صفاتی نام آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارے، اس نام کا ورد کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کپڑے دھو رہی ہیں، کپڑے سکھا رہی ہیں، تو اس ٹائم بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو وہ جتنا بھی ٹائم ہے نا وہ سب آپ کا نیکیوں میں ہی شمار ہوگا۔ کپڑے دھوتے وقت بھی آپ ذکر کر سکتی ہیں، مگر یاد رکھیں کہ باتھ روم کے اندر کسی بھی قسم کا ذکر اللہ نہ کریں۔ اگر آپ افطاری ریڈی کر رہی ہیں تو اس وقت چڑ کرنے کی بجائے آپ زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور دعائیں مانگتی چلی جائیں، کیونکہ عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، خاص کر جمعہ کے دن۔ اس کے بعد افطاری کے برتن جتنے ہو سکے آپ مغرب کی نماز کے بعد فوراً دھو لیں، اور اس دوران بھی آپ اپنے لبوں پر ذکر رکھیں۔ جلدی دھونے کا میں نے اس لیے کہا تاکہ آپ عشاء کی نماز بھی وقت پر ادا کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تراویح بھی پڑھ سکیں، کیونکہ اگر ہم زیادہ دیر گھر کے کاموں میں لگ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہماری عشاء اور ہماری تراویح کی نماز جو ہے قضا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے، جو کہ ہمیں کسی بھی صورت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ بازار گئی ہیں تو اس وقت بھی ادھر ادھر دیکھنے یا باتیں کرنے کے بجائے آپ زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیں کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ ہمارے جسم کے ہر حصے کا ہوتا ہے، تو روزے میں بیکار باتوں سے بہتر ہے آپ خاموش رہیں اور ذکر اللہ کریں۔ تو چلیں اس رمضان کو ہم قیمتی بنائیں گے، انشاءاللہ ہم باوضو رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھتے جائیں گے، کیونکہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رمضان تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، تو اس رمضان میں آپ قرآن بھی پڑھیں، نہ صرف قرآن کا ناظرہ کریں بلکہ اس کا ترجمہ بھی کریں، اس کی تفسیر بھی کریں، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سیکھیے، اور جتنا ہو سکے ان سب باتوں پر آپ عمل کریں۔ کوشش کریں کہ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چلتا پھرتا قرآن بنا دے، یعنی کہ قرآن کے ایک ایک احکامات پر ایسے عمل کریں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جتنا ہو سکے جو نیکیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ ان سب نیکیوں کو رمضان سے پہلے ہی کرنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان تک ہم سب عادی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آنے والا رمضان ہم سب کو نصیب ہو اور ہم سب اس رمضان کی پوری برکات حاصل کر سکیں اور اس رمضان کو نیکیوں میں گزاریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔